السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ میں ہمیشہ اسی طرح سے پوچھوں، یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہی دعا بھی ہے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنی عافیت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب جو اگلی سنت ہے وہ کیا ہے کہ رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہماری خواہش ہوتی کہ ہم آپ کی دائیں طرف ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں، تو میں نے انہیں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ آخری 3 صورتوں کو پڑھنا یاد رہے کہ مغرب اور فجر کے بعد انہیں 3 مرتبہ پڑھنا مسنون عمل ہے۔ آیت الکرسی کا پڑھنا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فاصلہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ فجر اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ یہ دعا بھی پڑھنا مسنون ہے۔ کون سی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ایک اور جگہ پہ بھی ساتھ میں کیا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری کی ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ جی چلتے ہیں ہم اپنے کورس کی جانب، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آج ہم آیت سورہ البقرہ کی پڑھنے جا رہے ہیں 160 سے لے کر انشاءاللہ تعالی 163 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ جی تطبیق کی جانب بڑھتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ، ٹھیک ہے، إِلَّا الَّذِينَ یہاں پہ تشدید ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں ہے، 2 لام پڑھنے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ یہ غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ زی پہ یا مدہ ہو رہی ہے، تابو یہاں پہ مد اصلی بالالف یعنی الف مدہ اور واو مدہ، ان کو کیا کرنا ہے، ایکولی کھینچیں گے، یعنی ایک الف یا پھر 2 حرکت۔ وَأَصْلَحُوا یہ یہاں پہ صاد جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور ہو پہ بھی کیا ہے، واو مدہ۔ وَبَيَّنُوا نو پہ بھی مد اصلی بالواو یا پھر واو مدہ، ٹھیک ہے۔ فَأُولَئِکَ فَأُ او نہیں پڑھیں گے، فَأُولَا یہاں پہ کیا ہے، 4 حرکت ہم اسے لمبا کریں گے۔ ایکا اتوب علیہم، تو پہ مد اصلی بالواو، باقی پیش کو لمبا نہیں کریں گے، اور لئی پہ کیا ہے، یا لین کا قاعدہ نرمی سے ادا کرتے ہوئے، میم پہ اظہار شفوی۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ یہ وَأَنَت نات نہیں پڑھنا، وَأَنَا توا پہلے ہون گول کریں گے، پھر الف کی جانب جائیں گے، پھر اب باقی پیش کو را کے ساتھ ملائیں گے، را کیا ہے، تفخیم کے ساتھ پڑھی جائے گی، یعنی پر پڑھا جائے گا موٹا کر کے۔ تواب الرحیم یا مدہ اور میم کیا ہے، ساکن کر دیں گے تو وقف بالاسکان، تو کیسے پڑھیں گے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
اچھا ان الذین یہاں پہ غنہ کرنا ہے اور پھر ذی پہ مد اصلی بالیا نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. کفروا مد اصلی بالواو وماتوا مد اصلی بالالف اور مد اصلی بالواو وہم میم پہ اظہار شفوی. اب تو الحمدللہ آپ لوگوں کو کافی قواعد چھوٹے چھوٹے ہیں حالانکہ تو آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ہو جائیں گے. کفارن کفا مد اصلی بالالف اور رن یہاں پہ تنوین پیش ہے، اظہار کریں گے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے، حروف حلقیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. اولئک چار حرکت لمبا کرتے ہوئے ایکا ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے. علیہم عین کے مخرج کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے لئی پہ یائلین کا قاعدہ، میم پہ اظہار شفوی کا. لعنت اللہ تاکہ پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اس میں جلالہ پور پڑھا جائے گا. والملائکۃ لا یہ دیکھیں مد نظر آ رہی ہے، چار حرکت لمبا کر لیں. ایکتی ٹھیک ہے، یہاں پہ ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے. والناسی نون پہ غنہ، سین کی زیر کو کیا ہے باریک پڑھتے ہوئے لیکن لمبا نہیں کرنا. ہاں اس کو ضرور کریں گے غنہ کرتے ہوئے، مد اصلی بالالف بھی ساتھ ہے نا اس لیے. ون یہ ہو گیا غنہ، نا یہ ہو گیا الف مدہ. ٹھیک ہے. اجمعین جیم پہ قلقلہ، عی پہ مد اصلی بالیا نون پہ وقف بالاسکان. خالدین فیہا خا پہ کیا ہے مد اصلی بالالف کا قائم مقام، ایک الف یا دو حرکت لمبا. خا حروف متعالیہ میں سے بھی ہے تو کیسے پڑھنا ہے، ہا یا ہا نہیں پڑھنا، خا. یہ دیکھا اس طرح سے آواز نکلتی ہے نا. خالدین خالدین یا مدہ نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. فی مد اصلی بالیا، ہا مد اصلی بالالف، لا مد اصلی بالالف، یخففو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے خوف حروف متعالیہ کو پر پڑھتے ہوئے خف پہلے خا کی زبر کو فا کے ساتھ، پھر فا کیسے پڑھنا، فا زبر فا، یخف پھر آگے پھر مزید فا پیش فو، یہ نہیں یخففو اس طرح سے نہیں، یخففو حرکات کو لمبا نہیں کرنا. عنہم العذاب نون پہ اظہار اور میم کی پیش کو لام کے ساتھ، لام کو ہلانا نہیں ہے. ذا پہ مد اصلی بالالف، با کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے. والا مد اصلی بالالف، ہم اظہار شفوی. ینظرون یہاں پہ نون پہ کیا ہے اخفا پر ہوگا. ذو حروف متعالیہ میں سے، رو مد اصلی بالواو اور نون پہ وقف کرتے ہوئے وقف بالاسکان. وَإِلَٰهُكُمْ ٹھیک ہے. لا لا کیا ہے مد اصلی بالالف کا قائم مقام، اور یہ نہیں ایلا نہیں، وَإِلَا اس کو جلدی پڑھیں گے، لا کو کھینچیں گے. حکم اظہار شفوی. الہم واحد ٹھیک ہے. یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام اور یہ تنوین پیش کے بعد واو آ رہا ہے تو کیا ہوگا ادغام مع الغنہ. واحد دال پہ ساکن کرتے ہوئے اس پہ قلقلہ کریں گے. قلقلہ کیا ہوتا ہے، واحد ہد ہد نہیں کرنا، واحد ٹھیک ہے. لا الہ دیکھیں سبحان اللہ، لا کو ہم کھینچیں گے، چار حرکت. الہ یعنی نہیں کوئی معبود. الہ یہ کیا ہے کھڑا زبر اور کیا ہے ایک الف یا دو حرکت. اللہ هو الرحمن الرحیم، ہور واو کی زبر کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے اور را زبر ہا. رحمہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام اور نون کی پیش کو را کے ساتھ ملائیں گے. رحیم یا مدہ اور میم پہ وقف کرتے ہوئے وقف بالاسکان ہو جائے گا میم پہ، تو اظہار شفوی یعنی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہاں تک اچھی طرح سے لیسن سمجھ آ گیا ہوگا اور آگے ضرور شیئر کیا کریں اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے قریب والے ساتھیوں کو، جہاں تک آپ کی پہنچ ہے دین کو پھیلائیں اور صدقہ جاریہ اپنے لیے بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.